کہ جب ہم جیسے لوگ ہر شے کی قسم نہیں اٹھاتے، جب ہم نے بھی قسم کھانی ہوتی ہے تو کسی پاکیزہ شے کی قسم اٹھاتے ہیں، ہمیں رزق کی قسم، ہمیں ایمان کی قسم، ہمیں اللہ کی قسم، ہمیں قرآن کی قسم، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ قسم کسی پاکیزہ اور مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے قسم۔ جب ہم جیسے لوگ ہر عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے تو جس کی قسم اللہ اٹھائے، اب سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، جسم پاک کے ساتھ جو کپڑا لگ گیا وہ کپڑوں میں بے مثال، جو پانی آپ کے جسم سے لگ گیا وہ پانیوں میں بے مثال۔ دیکھیں نا، آب زمزم یہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے ہی تو لگا ہے، تو کتنا پاک ہو گیا۔ زمزم کی طہارت کا یہ عالم کہ ایک نبی کے قدموں کو اس پانی نے چھوا ہے، قدموں سے لگا، قدموں سے لگا۔ مقام ابراہیم خانہ کعبے میں ایک پتھر ہے جس کی طرف منہ کر کے طواف کے نفل واجب ادا کیے جاتے ہیں، وہ پتھر اللہ نے اتنے شرف والا بنایا، قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ ابراہیم علیہ السلام کا قدم جس پتھر پر لگا ہوا ہے وہ نشان اس پتھر میں ہے، قدم۔ اللہ کہتا ہے کہ طواف کرنے والوں، طواف کے 7 چکر کاٹنے کے بعد اس پتھر کو مصلی بناؤ، اس پتھر کی طرف منہ کرو، سامنے پتھر ہو، آگے کعبہ ہو، پھر میری بارگاہ میں 2 نفل واجب طواف ادا کرو، طواف قبول کر لوں گا ورنہ مردود کر دوں گا۔ دیکھو 2 نفل پڑھنے میں اللہ نے ملحوظ نبی کے قدم کا نشان رکھا کہ نبی کے قدموں کا نشان آگے رکھ کے نفل پڑھو، یہ قرآن ہے۔ نبی کا قدم جس پتھر پر لگ گیا وہ پتھر اتنی شان والا بن گیا، اور خود قدم والے کی شان کیا ہوگی، یہ تو پتھر کی شان ہے۔ نبیوں کے قدم جن پتھروں کو لگیں، اللہ وہ پتھر شان والے۔ اسماعیل کا قدم جس زمزم کے پانی کو لگا وہ پانی شان والا، ٹھیک ہے۔ حضور کے قدموں سے جو مٹی لگی وہ مٹی شان والی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو، بیماروں کو، مادرزاد اندھوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی، حضور آپ اپنے متعلق بھی تو کچھ بتائیں، آپ کو اللہ نے شفا کی کون سی شان دی ہے؟ تو حضور نے فرمایا غبار المدینہ شفاء للجزام، میرے مدینے کی مٹی بھی شفا دیتی ہے۔